آگے چل کے دیکھتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ اور ایک اوور آل اسپرٹ آف اکاموڈیشن وہاں پہ بہت جی بالکل. یعنی ظاہر ہے جب تک جیسے جو لیڈ کرتا ہے اس کا تو یقیناً بہت اہم رول ہوتا ہے، لیکن جو کمیٹی کے باقی ارکان ہیں ان کی بھی اس میں یقیناً کنٹریبیوشن ہے کہ وہ ایک مڈل وے تک اور ایک پوائنٹ جس پر سارے اگری کر سکیں. اس چاہے وہ ان کے اپنے اپنے پرسپیکٹو سے وہ آئیڈیل سلوشن نہ ہو لیکن ایک ورکیبل سلوشن تک پہنچ پائے. یہی طریقہ ہوتا ہے میرے خیال سے جمہوریت میں، اور گفتگو کے ذریعے اگر ہم مسائل تک کے حل تک پہنچتے ہیں تو اسی طریقے سے ہوتا ہے. سر آپ نے ذکر کیا کہ 18ویں ترمیم کا ایک بنیادی ہدف یہ تھا یا مقصد یہ تھا کہ ہم کسی طرح جو 1973 کے آئین کی اصل شکل تھی اس کو بحال کر سکیں، کیونکہ بیچ میں جو بالخصوص فوجی ادوار میں ترامیم کی گئیں تو اس نے اس کا حلیہ تبدیل کر کے رکھ دیا تھا، اور ایک کواسائی پریزیڈینشل یا پارلیمنٹری دونوں کا مکس انہوں نے بنا دیا تھا. اس میں تو بڑی حد تک مجھے لگتا ہے کہ کامیابی بھی ہوئی، لیکن کچھ مثال کے طور پر لوگ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ ایسے ادارے بھی اس دوران میں وجود میں آئے ہیں جو اوریجنلی کانسٹیٹیوشن کا حصہ نہیں تھے، جیسے وفاقی شرعی عدالت ہے. ابھی 8ویں ترمیم کے ذریعے، پہلے تو پریزیڈینشل آرڈرز کے ذریعے، پھر 8ویں ترمیم کے ذریعے اس کو آئین کا حصہ بنا دیا گیا. جو اوریجنل اسکیم تھی اس میں اسلامی نظریاتی کونسل تو موجود تھی جو پارلیمنٹ کو اپنی ریکمنڈیشنز دیتی، لیکن ایک اور عدالت کریٹ کر کے اس کے ذریعے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قوانین کو ختم کرنے کا جو سلسلہ شروع ہوا، کس حد تک وہ افیکٹو رہا وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ادارہ جو 8ویں ترمیم کے ذریعے وجود میں آیا، کیا اس پر کوئی بات ہوئی تھی کہ یا اس کو اگر نہیں ہوئی یا ہوئی تو کیوں اس پر عمل نہیں ہوا؟ یعنی اس کی اگر آپ تھوڑی سی وضاحت کریں. اس پہ بہت لمبی بحث ہوئی اور اس میں بہت سارے ممبران، بلکہ اگر آپ سمجھیں اکثریت ممبروں کی، جس میں میں خود بھی شامل تھا، وہ اس پوائنٹ آف ویو کے تھے کہ اس فیڈرل شریعت کورٹ کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. لیکن پھر جو ہمارے ساتھ ریلیجس جماعتیں تھیں، ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پوری 18ویں ترمیم میں آپ ہمیں، یعنی ہمیں سے مطلب اسلام کے حوالے سے آپ کچھ نہیں دے رہے، اور اگر کوئی تھوڑی بہت چیز آئین کے اندر اسلام کی ہے اور اس کو بھی اگر آپ نکال دیں گے تو ہمارے لیے اپنی کنسٹیچوئنسیز کو فیس کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا. لہٰذا وہ ایک ایسی سچویشن بنی جس پہ پھر بھی ممبرز نے پریس تو کیا، لیکن جب میک اور بریک والی پوزیشن آ گئی تو دین وی سیڈ کہ چلے ٹھیک ہے، فار دا ٹائم بینگ. جی سر، تو یعنی یہ بھی ایک طرح سے یوں کہیں کہ کمپرومائز اور اکوموڈیشن کے نتیجے میں ممکن ہوا. اس سے 2-3 اور چیزیں نکلتی ہیں. ایک تو میرے ذہن میں بطور ایک قانون کے طالب علم کے یہ سوال ہے کہ آپ کا چونکہ آئین سازی اور قانون سازی کا اتنا طویل تجربہ ہے، نصف صدی کا قصہ ہے، 2-4 برس کی بات نہیں، تو آپ اس میں بہتر رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں کہ کیا ہمارے آئین کے حوالے سے جس طرح سپریم کورٹ نے مختلف فیصلوں میں اس ایشو کو اٹھایا ہے کہ اس کا ایک بیسک سٹرکچر ہے، اس میں بعض جج اس بیسک سٹرکچر کے قائل ہیں، بعض نہیں قائل، کچھ سیلینٹ فیچرز کا ذکر کرتے ہیں، کچھ آبجیکٹیوز ریزولوشن میں ذکر کیے گئے اصولوں کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے بھی فیڈرل فاؤنڈنگ جو پرنسپلز ہیں ان کا آپ نے ذکر کیا تھا، پھر اس کی تھوڑی سی آپ وضاحت کر لیں کہ یہ جو فاؤنڈنگ پرنسپلز آپ نے ذکر کیے ان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ کیا آپ آئین کے بیسک سٹرکچر کے قائل ہیں؟ یہ جو بالخصوص پارلیمان کے پاس جو آئین کی ترمیم کا اختیار ہے تو کیا اس پر کچھ قدغن ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں اس بات پہ جو آپ نے آخری سوال کیا وہ اس کا میں پہلے جواب دے دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ پارلیمان کے اوپر کوئی قدغن ہے آئین کے اندر ترمیم لانے کی. میں I do not subscribe to the theory of the basic structure. میں سمجھتا ہوں کہ فاؤنڈنگ پرنسپلز ضرور ہیں، اور ان فاؤنڈنگ پرنسپلز میں فیڈرلزم ہے، پارلیمنٹری فارم آف ڈیموکریسی ہے،
पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, डेमोक्रेसी है और इस्लामिक इंजंक्शंस, ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, फाउंडिंग प्रिंसिपल्स जो आप कह लें। इनके मैं नहीं समझता कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स हैं कि ऑब्वियसली you can play around them, but you can't change them. जी, इस